جنگ سے پہلے کا بھارت اور اس جنگ سے بعد کا بھارت، جنگ سے پہلے کا پاکستان اور اس جنگ سے بعد کا پاکستان کتنے مختلف ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں ان ٹرمز آف انٹرنیشنل پرسپشن، دیکھیں کہاں کہ انڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ جی ہم پاکستان کو ڈپلومیٹک آئسولیشن میں لے جائیں گے، اور کہاں کہ سمجھتے تھے کہ وہ نہ صرف اس خطے میں بلکہ سمجھتے تھے کہ وہ تو اب انڈو پیسفک اسٹریٹجی کا اتنا کلیدی حصہ ہیں، ایک گلوبل پاور کے طور پہ آہستہ آہستہ ایمرج کر رہے ہیں، دنیا کی چوتھی پانچویں بڑی جو ہے نا اقتصادی طاقت بھی ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ باتیں کرتے تھے کہ جی ہماری جو ملٹری سپیریورٹی ہے وہ ان چیلنج ہے اس پورے خطے میں. تو ایک بالکل ہی انہوں نے امیج پینٹ کیا ہوا تھا. پھر دیکھیں پاکستان کا کیا کوشش کی ہوئی تھی انہوں نے، جو ڈس انفو لیبس تھی ان کی، جو پروپیگنڈا تھا اس کے ذریعے کیا پاکستان کا امپریشن دے رہے تھے دنیا کو، کیا مس پورٹریل میں کہوں گا اس کی کر رہے تھے. کہتے تھے کہ جی یہ ملک تو امپلوڈ کر رہا ہے جی، یہ تو فیلنگ سٹیٹ ہے جی، اب یہ تو جی اقتصادی طور پہ سٹیبل ہی نہیں ہے جی، اور ان کی تو اب فوج جو ہے ہمارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اور اسی طرح ساتھ ہی ساتھ کہ جی ڈپلومیٹیکلی بھی ان کی اب ظاہر انسگنیفیکنٹ ہو گئے ہیں، اسٹریٹجیکلی بھی انسگنیفیکنٹ ہو گئے ہیں. لیکن دیکھیں اس کے بعد سے کیا ہوا، تین محاذوں پہ، جنگی محاذ پہ، نیریٹو کی جو وار تھی اس میں، جس میں وہ میں کہتا ہوں جس طرح ان کا رافیل، وہ ایک رافال تو ادھر ناکام ہوا جو جنگ کے دوران، اور دوسرا رافال جو ان کا ششی تھرور تھا وہ نیریٹوز کی وار کے دوران ناکام ہوا. پھر ایک سفارتی جنگ لڑی گئی اس کے بعد. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت کہاں ہے ہندوستان، اس وقت نہ کہیں اس کا ذکر آتا ہے، نہ دنیا کے دارالحکومتوں میں کہیں، نہ کہیں میڈیا میں انٹرنیشنل ہو یا مین سٹریم میڈیا بے شک، یا سب سوشل میڈیا ہو، کہیں بھی اس وقت، یا ڈیجیٹل میڈیا کسی قسم کا بھی. تو اور جب دنیا کے کوئی مسائل ہوتے ہیں، کوئی کانفلکٹس ہوتے ہیں، پاکستان پیس کیپر کے طور پہ سامنے آتا ہے، پاکستان ایک نیٹ سٹیبلائزر کے طور پہ سامنے آتا ہے. پھر دیکھیں اگر ہمارے خطے کے اندر ہو یا باہر اس سے نکلیں تو مشرق وسطیٰ میں ہم ایس ایم ڈی اے سعودی عرب سے کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. تو اس سے پہلے بھی دیکھیں مشرق وسطیٰ میں جب غزہ کا معاملہ چل رہا تھا تو پاکستان ان اہم ترین ملکوں میں شامل تھا جن سے کنسلٹیشنز کی جا رہی تھی. تو اور ہندوستان کہاں تھا اس سارے معاملے میں؟ نہ غزہ میں کہیں نظر آیا، نہ یہ ایران کی جو پہلی جنگ ہوئی اس میں بھی نظر نہیں آیا کہیں. ابھی جو کانفلکٹ ہے اس میں کہاں ہے اس وقت؟ یا کسی اور کانفلکٹ کی بات کریں یا دنیا کے کوئی اور معاملات کی بات کریں تو ایک بالکل سفارتی تنہائی کا، ایک اسٹریٹجک جو ہے نا ریلیونس کا شکار ہو کے رہ گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جس قسم کے سرپھرے بیانات دیے، جن کو میں تو سفارتی شرنگیزی کہوں گا، وہ جو جے شنکر کا ایک بہت ہی تہذیب سے گرا ہوا بیان تھا، تو اس کا بھی دیکھیں دنیا نے کچھ اس کا جو ہے نا کسی نے اس کو بالکل، اور کسی نے اس کو درخورے اتنا نہیں سمجھا. وہ تو جو ہے بالکل کسی نے توجہ نہیں دری اس قسم کے بیانات پہ، بے شک اس کے ہوں یا راجناتھ کے ہوں. اس وقت جو ہے نا دیکھیں سچویشن اب ایسی ہے کہ انڈیا کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. کانگریس کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، باقی بھی ان کے دانشور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کس قسم کی پالیسی ہے کہ آپ تو جو ہے کہتے تھے کہ ہم پاکستان کو لے کے جائیں گے ایک جو ہے نا آئسولیشن کی طرف، آپ تو خود ایک آئسولیشن میں اس وقت ہو گئے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں سب سے بڑی جو چیز ہے جو میرا اس میں آخری پوائنٹ ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ یو آر آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری. پوری دنیا جو ہے غزہ میں کہاں کس کے ساتھ کھڑی ہے، اور مودی جا کے جو ہے وہ گلے مل رہا ہے نیتن کے ساتھ، اور اس کی ٹائمنگ دیکھیں. اور اسی طرح جو ہے یہ بیسیکلی اگر یہاں پہ جو ایران کا معاملہ ہے اس میں بجائے اس کے پہ کوئی پرنسپل سٹینڈز لینے کے، جو ہمیشہ نہرو کے وقت سے وہ کلیم کرتے تھے کہ وہ پرنسپل سٹینڈز لیتے ہیں. پاکستان سید صاحب، ظاہر ہے پاکستان جو آنے والی جنگ ہے اس کی تیاری بھی پاکستان کی طرف سے جاری ہے، اور مزید انڈکشنز ہو رہی ہیں. جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ چائنا سے ہم پروکیور کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ J-35 طیارے بھی ہم چائنا سے لے رہے ہیں. ان تمام انڈکشنز کے ساتھ دیگر بھی ظاہر ہے ٹیکنالوجی کے اندر ہم انڈکشنز کر رہے ہیں. ان تمام کے ساتھ پاکستان کا جو ڈیفنس ہے وہ پہلے سے زیادہ ظاہر ہے، پہلے بھی ناقابل تسخیر ہے، وہ مزید ناقابل تسخیر ہو جائے گا، باوجود اس کے کہ اس طرف ڈیفنس اسپینڈنگ بہت زیادہ ہے. ہمارے ہاں تو اس کا 10% بھی نہیں ہے. نہیں، آپ کو تھوڑا سا، بلکہ آپ کے ناظرین کو، آپ تو اچھے خاصے مطلب ان چیزوں کو فالو کرتے رہتے ہیں، ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو یہ 90 گھنٹے کا لڑائی تھی، اس کا جو یہ اس نے نا ایک نئے شروعات دی ہیں جو ملٹری کمپٹیشن ہے اس ریجن میں. اور جو ہم نے وہاں سے سبق اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگلی جنگ اگر ہوتی ہے خدا نخواستہ تو وہ ایک بہت فاسٹ پیسڈ ہوگی، وہ بہت ڈیپ ہوگی، اور ٹیکنالوجی ریلائنٹ ہوگی. بہت زیادہ ٹیکنالوجی اس میں، نئی ٹیکنالوجی پہلے ہی آ چکی ہے،
اس میں مزید ٹیکنالوجی کو پریسیژن اسٹرائکس وغیرہ ISPR نے کہا تھا کہ اس دفعہ دوسری طرف سے بھارت کے فار اینڈ سے سٹارٹ کریں گے ہم، تو وہ مطلب یہ ساری جو ہے کہ آپ کی جو بیٹل فیلڈ جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو رہی. تو جو پہلے کی جنگوں میں ہوتا تھا جو لوگ اسٹڈی کرتے ہیں، کیونکہ آپ جب آپ کا ایک ایپیسوڈ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ریٹروسپیکٹیولی دیکھتے ہیں، تو وہ یہ ہوتا تھا کہ جی ان کی موبلائزیشن کس طرح سے ہوئی، آپ یہ چیز اسٹڈی کرتے ہیں نیکسٹ ٹائم پیٹرن دیکھنے کے لیے، سگنلنگ کیا ہوئی. ابھی یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو ایک اسٹریٹجک انوائرمنٹ ہوا بڑا کمپریسڈ ہے کہ یکدم سے وہ چیزیں ایسکلیٹ کر جاتی ہیں اور وہ پہلے کی طرح کوئی موبلائزیشن وغیرہ نہیں. اور جو آپ کا جو بارڈر ہے نا، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لڑائی بارڈر پہ ہوتی تھی، تو اب وہ بارڈر اور ہنٹر لینڈ جو ہے وہ کمپریس ہو گئے ہیں کہ وہ ان میں جو فرق ہے وہ مٹ گیا. مطلب بارڈر کی لڑائی کی بجائے آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ لڑائی شروع ہوئی وہ سیدھا پہلے پاکستان کے مطلب جب 2019 میں ابھی کہیں اور بھی بات کر رہا تھا کہ ذکر ہوا کہ جی بڑے عرصے بعد اور یہ کہ وہاں سے ایک جہاز کراس کر کے اندر بالا کوٹ پہ آیا تھا. اس تناظر میں اگر دیکھیں تو پاکستان نے نا ابھی یہاں پہ جو چینجز اپنے جو آپ کو آگے جا کے دیکھیں گے اور نظر آئیں گی، جو ایز میں ایز این آبزرور آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے سروائیویبلٹی آف جو ہے ایسٹس ہیں ان پہ کام کرے گا، جو ڈسٹریبیوٹیڈ فورس ڈپلائمنٹ پہ کام کرے گا کہ آپ کے ایسٹس جو ہیں چھوٹی چھوٹی فارمیشنز میں ان کو زیادہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہو، اس سے ان کی سروائیویبلٹی بڑھ جاتی ہے. آپ کے لانگر رینج آپ میزائلز اپنے جو ہے ان کو اور ان کی جو ہے افیکٹونیس کو، پریسیژن کو وہ بہتر کریں گے. آپ کی فورس انٹیگریشن ہوگی، آپ کا جو یہ جو الیکٹرانک وارفیئر سسٹم وغیرہ اور یہ ہوں گے. اور یہ جو ہے کہ جو ہم نے جو ابھی جو بڑی چینج ابھی اپنے سامنے دیکھی ہے وہ راکٹ فورس کی مثال کے طور پہ، اور یہ آپ کی جو میں سروائیویبلٹی کی بات کر رہا ہوں نا، یہ اس کی طرف ہے کہ آپ کا ایک اسٹینڈ آف رینج پہ آپ کی سروائیویبلٹی آپ کی جو ہے آپ کے ایسٹس کی بڑھ جائے. بہت شکریہ